بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غسل جنابت، البتہ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ چیزیں جو جنب پر حرام ہیں۔ جنب وہ شخص ہے کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہو۔ 5 چیزیں کہ جو اہم ہیں اور انہی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں، وہ سب حرام ہیں ایسے شخص پہ کہ جس نے غسل جنابت انجام نہ دیا ہو۔ اب اگر وہ غسل جنابت انجام دے دے تو وہ چیزیں اس کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ پہلی چیز جو حرام ہے جنب پر، یعنی جس پہ غسل جنابت واجب ہے، وہ ہے قرآن مجید کی کتابت کو چھونا۔ اب یہ کتابت چاہے کسی کتاب میں ہو یا قرآن مجید میں ہو، یا اسی طریقے سے کسی ماربل پہ ہو، یا کسی میٹل سے لکھی ہوئی ہو، یا اسی طریقے سے کسی پینٹنگ پہ ہو۔ پینٹنگ وغیرہ یا اسٹیکرز کو عام طور پہ لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر کسی اسٹیکر میں کوئی آیت ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر پینٹنگ میں فرض کریں کہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے، گو کہ وہ پینٹنگ ہے، گو کہ وہ ایک طرح سے ڈیکوریشن کی چیز ہے، لیکن اس کو بھی بغیر غسل واجب کے انجام دیے، یعنی اگر کسی پر جنابت واجب ہے تو وہ اس کو نہیں چھو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پتھر کی چیز بنی ہوئی ہے اور آیے قرآنی ہے تو اس کو بھی نہیں چھوا جا سکتا۔ اور ان کے علاوہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ جب کہا جائے کہ قرآن کی کتابت، تو چاہے وہ پورا قرآن ہو اور چاہے وہ مکمل آیت ہو اور چاہے آیت کا ایک حرف ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو نہ مکمل آیت کو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی الحمدللہ رب العالمین کے الف کو چھو سکتے ہیں۔ پینٹنگ کو چھو سکتے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں چھو سکتے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ آیت کا الف ہے، اس کو نہیں چھوا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو جنب شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھوئے، چاہے وہ کسی بھی زمان میں کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین اور باقی ائمہ علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ناموں کو بھی نہیں چھونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بعض جوانوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے گلے میں جو لاکٹ ڈلا ہوا ہے یا ایک پینڈولم ہے جس پہ آیت لکھی ہوئی ہے یا اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد یا علی لکھا ہوا ہے، البتہ یہ ذہن میں رکھیں گے کسی گلے میں محمد لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہی محمد ہے، تو یہ حکم اس کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے گلے میں محمد کا پینڈولم ہے اور اس کی مراد ہے محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، تو آپ کے نام کو اس شخص کے لیے چھونا جائز نہیں ہے کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہو۔ اب دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض جوانوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں غسل جنابت کے اگر مسائل نہیں معلوم، یا یہ کہ جب بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ بغیر وضو کے نہ چھوؤ، بغیر غسل کے نہ چھوؤ، تو عام طور پر یہ ریئیکشن سامنے آتا ہے کہ وہ افراد کے جو بالکل شریعت سے آگاہ نہیں ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور جو روک رہا ہو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس قسم میں کمنٹ پاس کیے جائیں کہ یہ ہمیں اہل بیت کے نام سے روک رہا ہے، جبکہ روکنے والا شخص اہل بیت کا اسے احترام سے کہہ رہا ہے کہ ان ناموں کو، مقدس اسماء گرامی کو بغیر غسل اور بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ لیکن یہ جاہل شخص اور یہ فاسق شخص حکم معلوم ہونے کے بعد بھی چھو رہا ہے اور اپنی کوتاہی پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس شخص کو بدنام کر رہا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ ہمیں اہل بیت یا اللہ رسول کے ناموں سے دور کر رہا ہے، یہ کہہ کے بدنام کر رہا ہے کس شخص کو کہ جو اسے اللہ رسول اور ائمہ کا احترام سکھا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی شیطانی فکر ہے، شیطانی نظریہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کم و بیش دیکھنے میں آتا ہے۔ پر جس کے بھی گلے میں کوئی پینڈولم ہو، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پینڈولم بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ پینڈولم ہے اور یہ حصہ بالکل اس کا بلینک ہے اور یہ کھال سے ٹکرا رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ بغیر غسل یا بغیر وضو کے اس حصے کو اگر جسم سے مس کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، گو کہ بہتر ہے کہ اگر اللہ رسول کا نام بھی گلے میں ہے تو یہ باوضو رہے، بے شک چھو نہ رہا ہو۔ لیکن ہاں، یہ حصہ کہ جس میں بسم اللہ یا اللہ اکبر یا محمد یا علی یا فاطمہ حسن حسین پورے پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ چھوئے بغیر غسل جنابت کو انجام دیے۔ اسی طریقے سے احتیاط ہے کہ بغیر وضو کے نہ چھوئے۔
بس احتیاط یہ ہے کہ بغیر غسل کے بھی بغیر وضو کے بھی ان ناموں کو نہ چھوا جائے. لیکن بعض پینڈولم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کٹنگ سی ہوئی بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ اگر لکھا ہوا ہے تو وہ کسی چیز پہ نہیں لکھا ہوا بلکہ وہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے. بس یہاں سے اگر چھوا جائے، فرض کریں کہ اللہ لکھا ہوا ہے تو یہاں سے چھوا جائے بغیر غسل جنابت کے یہ بھی حرام ہے، یہاں سے چھوا جائے تو یہ بھی حرام ہے. تو پہلی چیز جو جنوب پر حرام ہے وہ ہے کتابت قرآن کو چھونا. اسی طریقے سے جب کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو چھونا جنوب کے لیے حرام ہے، تو اگر وہ نام کسی راؤنڈ اباؤٹ پر اور کسی فوارے میں لکھے ہوئے ہیں تو اسے بھی چھونا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کراچی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض راؤنڈ اباؤٹ ہیں جن میں اللہ لکھا ہوا ہے، تو جو شخص اسے بنا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ لکھا ہوا ہے اسے وہ بنانے والا بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود وضو سے ہو، ہاں اگر وہ وضو سے نہیں ہے تو گلفز پہنے، یا یہ کہ اگر بنا رہا ہے تو جو آلات وہ استعمال کر رہا ہے اس سے اس کو ٹچ کرے. مثال کے طور پہ سیمنٹ کا کام کر رہا ہے تو اسے اس طرح ٹچ کرے، لیکن اگر اللہ وہ سیمنٹ سے لکھ رہا ہے تو اس اللہ کے الف کو بھی اس طرح سے ہاتھ سے نہ چھوئے جب تک کہ وضو نہیں ہے. یہی حکم ہے گرل بنانے والوں کے لیے کہ جو لوہے سے گرل بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ لوگ اپنے دروازوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرل سے بنوا کے لکھواتے ہیں یا دیواروں پہ لکھتے ہیں، تو جب اس پہ کلر کر رہے ہوں تو توجہ رہنی چاہیے کہ جو برش استعمال ہو رہا ہے وہ نجس نہ ہو. کیونکہ اگر وہ برش ایسا ہے کہ جو کچھ ہی دیر پہلے نجاست میں استعمال ہوا، اور فرض کریں کہ دیوار کے آس پاس کچھ لوگ پیشاب بھی کرتے تھے، پہلے وہ برش وہاں پہ چلا، اب اس کے بعد وہ برش چلتے 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 اس جگہ تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر دیوار میں ابھرا ہوا لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گو کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اس کا حکم ہے حکم قرآن مجید، اور اس کو نجس کرنا اور اسی طریقے سے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. دوسری چیز جو جنوب پر حرام ہے وہ یہ کہ وہ داخل ہو مسجد الحرام میں یا مسجد النبوی میں. اس کا داخل ہونا ہی حرام ہے چاہے وہ بے شک نہ رکے. تیسری چیز جو حرام ہے وہ ہے مسجد میں رکنا. بس مسجد الحرام اور مسجد النبوی اور عام مساجد میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد الحرام میں گزر بھی جائے تو یہ کام حرام کیا اس نے، مسجد النبوی میں گزر بھی جائے تو یہ کام اس نے حرام کیا. لیکن عام مساجد اور معصومین کے روزوں کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ نجس کرتا ہے تو یہ کام حرام ہے، لیکن اگر تیزی سے گزر جائے اور نہ رکے تو پھر حرام نہیں ہے یہ عمل. چوتھی چیز جو جنوب پر حرام ہے وہ ہے مسجد میں کوئی چیز جنابت کے عالم میں رکھنے کے لیے جانا، حتی احتیاط یہ کہ باہر سے بھی اگر رکھے، کھڑکی سے رکھے، تو یہ عمل جائز نہیں ہے. پانچویں چیز جو جنوب پر حرام ہے اور جب تک وہ غسل جنابت نہ کر لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، وہ ہے ان سوروں کا پڑھنا کہ جس میں واجب سجدہ ہو. 4 سورہ قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ واجب ہے. نمبر 1 سورہ سجدہ، نمبر 2 سورہ فصلت، نمبر 3 سورہ نجم، اور نمبر 4 سورہ علق یعنی اقرا، یعنی سورہ اقرا. یہ 4 سورے ایسے ہیں کہ ان کی بسم اللہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اس شخص پر کہ جو جنابت کے عالم میں ہو. اب سوال کیا جائے باقی سورے پڑھے جا سکتے ہیں تو کہا جائے گا باقی سورے پڑھے جا سکتے ہیں، یہ 4 سورے نہیں پڑھے جا سکتے، نہ پورے نہ آدھے اور نہ ابتدا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی کی توجہ نہ ہو اس نے ابتدا کر دی تو فوراً روک دے. لیکن سوال یہ کیا جائے کیا ایسا شخص کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہو سورہ حمد پڑھ سکتا ہے، تو کہا جائے گا کہ جائز ہے. 7 سے زیادہ آیتیں پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہیں، اور یہاں پہ مکروہ کے معنی ہے کہ کم ثواب ہے، لیکن یہ پڑھ سکتا ہے. لیکن کس صورت میں کہ قرآن مجید کی کتابت کو ٹچ نہ کر رہا ہو. تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں، اور اس کے ضمن میں کچھ اور چیزیں بیان ہوئیں کہ
جب تک غسل جنابت نہ ہو تو ان چیزوں کو انجام دینا حرام ہے، اور انہی چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو جنب پر حرام ہیں۔ اور اب اس جانب توجہ دلائیں کہ جنابت ایک کیفیت کا نام ہے، اور جو اس کیفیت میں مبتلا ہو اس شخص کو کہا جاتا ہے جنب۔ پس جنب پر 5 چیزیں اور اس کے ساتھ اور وہ چیزیں کہ جو ان کے ساتھ بیان ہوئیں وہ حرام ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔